نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 190 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑیں، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، ان پر بھی تم زیادتی نہ کرنا۔ کیسی پیاری بات سمجھا دی۔ ان آیات میں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جا رہی ہے، جن پر 12-13 برس مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور تسلیم و رضا کے یہ مجسمے خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ قرآن کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 3 چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔ پہلا، کس مقصد کے لیے ہے؟ دوسرا، کس کے ساتھ ہے، یعنی کس کے مقابل؟ تیسرا، اور کن شرائط و قیود کے ساتھ قرآن کریم نے جہاد کی اجازت دی۔ ان آیتوں میں تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ مقصد جہاد کے متعلق تو فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، حق کی سر بلندی کے لیے۔ لوٹ مار، تجارتی و صنعتی رقابت، وطنی و نسلی عداوت و تعصب یا اس قسم کے سفلی مقاصد مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ صرف انہی لوگوں کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ قتال کریں، یعنی پہل تم نہ کرو، پہل وہ کریں، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر ایک شرط بھی ہے، لا تعتدوا، جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، آتش انتقام بھڑک اٹھتی ہے، خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرنا، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ عورتوں، معصوم بچوں، اپاہجوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں اور راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، بشرطے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ ان میں سے جو لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً منع فرمایا ہے اسلام نے کہ ان لوگوں پر ہرگز ہاتھ مت اٹھایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے پا پیادہ ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں پھلدار درختوں کے کاٹنے، اونٹوں اور شیردار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ مستشرقین حضرات جو اسلام کے نظریہ جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہی انصاف سے بتائیں، دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری ہے یا آج کی مہذب و متمدن دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود ہے جس کے جنگی قانون میں عدل و انصاف کا اس طرح سے لحاظ رکھا گیا ہو؟ آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شہروں اور آباد بستیوں کو بموں سے اڑا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں، بیماروں کسی سے درگزر نہیں کیا جاتا۔ ہسپتالوں، درسگاہوں، عبادت خانوں تک کا احترام بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، جو ملے ٹپکا دو۔ آج کل تو ایسی حالت ہو چکی ہے۔ ارے غور تو کیجئے، اسلام کا نظریہ جہاد کیسا ہے؟ اسلام نے کیسے قیود کے ساتھ جنگ کی اجازت دی؟ پہلی تو شرط یہ خاص ہے کہ یہ ذاتی طور پر ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے ہے۔ پھر
اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے جو تمہارے ساتھ جنگ کرے، جو تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے اس سے مت جنگ کرو، پھر حد سے مت بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جب جنگ شروع ہو گئی اب جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کرو۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے غدر کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں حدود حرم میں ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو پھر کعبہ کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ فتنہ کیا ہے؟ جب سونار میل نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے تو عرب کہتے ہیں فتن صناع الذہب، اور کسوٹی کو فتانہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے، اور سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدق دل سے یقین رکھتا ہو، قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنگ کی وجہ بیان فرمائی، اب اس کی انتہا کا بھی ذکر کیا جائے گا آگے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے مسجد حرام میں قتال شروع کر دیں، یعنی تم ان سے مسجد حرام میں قتال مت کرنا، اگر وہ شروع کر دیں تو پھر تم کو اجازت ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، بس اگر وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر لڑو تم بھی ان سے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ جزا ہے ان کافروں کے اعمال کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔